جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ بہت سارے لوگ، افراد، شاگرد اور ہمارے جاننے والے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کرنے کے حالات سازگار نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، اندرین حالات ہم کام کیسے کریں؟ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جس حال میں ہیں، آپ کے پاس جو وسائل ہیں، اسی حال میں کام شروع کر دیں۔ اس پر میں انہیں 3 مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہم سب مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مکی زندگی کو دیکھ لیں کہ دیکھیں کتنی مشکل تھی، شعب ابی طالب میں قید ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن اس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کر رہے ہیں۔ مکی زندگی میں آ جائیں، اس وقت جب کفار پیچھے لگے ہوئے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، معاشی حالات سازگار نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا، اس حال میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد خوشحالی کا دور آ گیا، اس وقت بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ جس حالت میں ہیں، جہاں پر ہیں، جو بھی حالات ہیں، بس آپ نے کام کرتے رہنا ہے۔ حالات کے سازگار ہونے کا اور معاشی خوشحالی کا انتظار کریں گے تو کبھی کام نہ کر پائیں گے۔ آپ ابوالکلام آزاد کو جانتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد اگر اس انتظار میں رہتے کہ احمد نگر کی جیل سے میں رہائی مجھے ملے گی، میں آزاد ہوں گا، میرے پاس بڑی لائبریری ہوگی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی اور تمام قسم کے حالات سازگار ہوں گے تو میں پھر لکھوں گا، تو ایسی صورت میں آپ غبار خاطر جیسی شاہکار اور بے مثال کتاب ہمارے سامنے نہ ہوتی، آپ اس کو نہ لکھ پاتے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، انہوں نے کتنی جد و جہد کی۔ جب یہ سارے علاقے فتح ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اسی حال میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیل کے اندر کاغذ قلم لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو 350 سے زائد کتابیں آپ لکھ چکے تھے۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ہماری کتاب صحافت ایسے سیکھیں، اس کے مقدمے میں ہم نے 28 مثالیں لکھی ہیں کہ جب حالات ناسازگار تھے، حالات مشکل تھے، دشمنوں کی یلغار تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بیگانے تو بیگانے، اپنے بھی دشمن تھے، اسی حال میں انہوں نے کام شروع کر دیا۔ کہتے پانی ہوتا ہے نا، پانی جب بہنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنا راستہ خود بناتا چلا جاتا ہے۔ تو جب سیرت سے بھی ہمیں بھی ملتا ہے اور تاریخی مثالوں سے بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، تو آپ جس حال میں ہیں، جہاں پر ہیں، آپ صحت مند ہونے کا بھی انتظار نہ کریں۔ کئی لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے بیماری کی حالت میں کام کیا، اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ تو آج آپ کے لیے میسج یہ ہے، ہماری اس ویڈیو کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، معاشی حالات خراب ہیں، ملکی حالات خراب ہیں، قید و بند میں ہیں، اپنے اور غیر سب آپ کے دشمن ہیں، کوئی آپ کی بات سن نہیں رہا، حالات کے سازگار ہونے کا انتظار نہ کریں۔ انہی حالات میں، انہی مشکلات میں جہاں پر ہیں، جیسے ہیں، جو کام آپ کر سکتے ہیں کریں۔ آج میں اپنے بچوں کو بتا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، گرمی ہے، کتابیں نہیں ہیں۔ میں نے ان کو ایک بات کی، میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو کہ 24 گھنٹوں میں سے آپ کا کوئی لمحہ، کوئی منٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں، علمی استعداد بڑھائیں۔
कोई महारत सीखें, कोई फन सीखें, कोई हुनर सीखें, अपने इदारे की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, दीन इस्लाम की बेहतरी के लिए काम करें, मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करें, अपनी मैशत को बेहतर होने के लिए काम करें, घर को बेहतर के लिए करने के लिए काम करें। आप जो काम कर सकते हैं करें। 8 घंटे सोएं, ये क्या है कि सुबह से शाम तक सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं, दिन को भी सो रहे हैं, अपना वक्त जाया न करें। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जो आदमी वक्त को जाया कर देता है, वक्त उसको जाया कर देता है। जो शख्स टाइम को कीमती बनाता है, टाइम और वक्त उसको हीरा बना देता है। तो आप जिस हाल में हैं, जहां पर हैं, जैसे हैं, जो कुछ कर सकते हैं कर गुजरिए। आज की इस वीडियो का यही पैगाम है।